میں کہہ رہا ہوں ساری دنیا کے جتنے کرتے ہیں سب کے پیچھے داغ ہے، بس سب نے اپنے داغ کو دیکھ کے اس کو صاف کرنا شروع کر دیا ہے، پر آپ اپنے داغ کو ڈیزائن سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ بہت اچھے، بہت بہت پیاری بات، پلیز، بہت گہری بات کر دی بہت بہت جاندار کرش بات، بھائی. بہت شاندار بات، لیکن بہت سر بہت اچھی ارے بات، چاہے بہت آپ اچھی لوگ بات۔ اسلام کے اوپر تنقید کر لیجئے چاہے مسلمان کے اوپر، یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہیں۔ اسلام کے اوپر تنقید کا مطلب مسلمان برا ہے، مسلمان کے اوپر تنقید کا مطلب اسلام غلط ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسلمان کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، آپ صرف مذہب کے بات کرتے ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے میرے سے بھائی جڑے ہیں۔ سنیے، میں آپ کو ایک اور بات سے، ایک اور ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کی ہاں نظر جی، میں بیمار اور بیماری ایک ہی چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے؟ نہیں سر، ایک چیز تو نہیں ہے، لیکن دونوں جڑے ہوئے ضرور ہیں ایک دوسرے سے۔ نہیں میرے بھائی، تو آپ کو کس چیز کو بھگانا ہے؟ بیمار کو بھگانا ہے یا بیماری کو؟ کس کو بھگانا ہے؟ کس کو نکالنا obviously ہے؟ سر، بیماری کو۔ ہم یہی تو کرنا چاہ رہے ہیں نا بھائی، ہم بیمار کو نہیں بھگا رہے ہیں، ہم بیمار کے خلاف جو ہے کوئی نفرت نہیں پھیلا رہے ہیں، ہم کو بیمار سے نفرت نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ بیمار ہیں، ہم ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ان کے ویل وشر ہیں، ان کی اچھائی، ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ آپ سمجھے بات کو؟ ہم بیمار کے خلاف نہیں ہیں، ہم بیماری کے خلاف ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ عربوں کے ذہنی غلام ہیں، اب سر، اب اگر ہم فالو کر رہے ہیں اور ہم اپنی مرضی سے تھوڑی فالو کر رہے ہیں، ہمارے جو بھی پرانے پرکھے تھے وہ بے شک کسی اور مذاہب کو فالو کرتے ہوں، لیکن بعد میں اگر جب اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد تو ہم لوگ مسلمان ہو گئے نا، اور جو مسلمان ہے اسے جو اسلامک بکس ہیں انہی کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب ہم لوگ قرآن پاک کو فالو کرتے ہیں، تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے نا سر کہ اگر وہ عربی میں لکھی ہوئی ہے تو عربی میں ہی ہم اذان دی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی، سب کچھ کیا جائے گا، عربی میں ہی ہوگا وہ۔ تو اسی لیے تو عربوں کے غلام کہتے ہیں نا ہم کیا غلط کہتے ہیں بھائی؟ عربوں کی ذہنی غلامی یہی اسی کو تو کہتے ہیں نا، یہی ہوتی ہے عربوں کی ذہنی غلامی۔ اس میں آپ کی اپنی سمجھ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو عربوں کو سمرپت کر چکے ہیں، آپ سمجھے؟ آپ عربوں کے لیے اپنے آپ کو رہن کر چکے ہیں، آپ کی اپنی کوئی جو ہے استتوت نہیں، آپ کی اپنی کوئی جو ہے آپ کی اینٹیٹی نہیں رہی باقی، آپ اپنی ہر کوئی چیز وجود نہیں عربوں کو رہا. دے چکے ہیں، اپنا جی. آپ کا کوئی وجود نہیں ہے، ہر معاملے میں آپ عربوں کی سوچ نہیں کے سر، حساب سے سوچتے ہیں، ان عربوں کا اپنا آپ اپنی وجود ہے، سوچ کیا ہمارا ہے؟ اپنا وجود ہے۔ نہیں میرے بھائی بات آپ نہیں صرف سمجھ اتنی رہے سی ہیں۔ ہے کہ ہمارا اور ان کا، ہم دونوں کے مذاہب ارے ارے کامن ہے، ایک ہے، بس اتنی سی نہیں بات نہیں ہے۔ نہیں 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 بھائی، انہوں نے اللہ کو تراشا، ان کا اپنا نبی ہے، انہوں نے جو ہے ان کے عربی جو ہے شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے عربی میں کتاب لکھی، انہوں نے آپ لوگوں کو اپنا ذہنی غلام بنایا اور آپ غلام بن گئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پرکھوں میں اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی، وہ جو ہے وہ غلام بن گئے، وہ ہو سکتا ہے سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ تھے، ان کے اندر اتنی زیادہ گہری سمجھ نہیں تھی، ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنے جو ہے مطلب اتنے امکانات، اتنی پاسبلٹیز نہیں تھے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکیں، لیکن آج آپ کے پاس تو سب کچھ ہے نا بھائی، آپ ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں نا۔ اگر آپ کے پرکھوں نے کوئی غلطی کی ہے تو یہ کیا ضروری ہے کہ آپ بھی وہی غلطی کریں؟ آپ بھی وہی غلطی کریں گے؟ ان یہ کے دیکھو. پاس اسلام کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن آپ کے پاس تو ہے نا، آج آپ کے پاس ہر چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 500 سال پہلے ہر شخص کے پاس قرآن بھی نہیں تھا، عربی والا قرآن بھی نہیں تھا، جبکہ آج کی تاریخ میں آپ کے پاس ہر لینگویج میں قرآن موجود ہے۔ آپ اسلام کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اسلام کی ہسٹری آج آپ کے سامنے، ہر چیز کو آپ پڑھیں۔ ان کے پاس یہ ساری پاسبلٹیز نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ لوگ مجبور تھے، وہ لوگ بیمار ہو گئے، تو کیا یہی بیماری آپ کے پاس، آپ جو ہے یعنی اس بیماری کو آپ چوز کر لیے، اس بیماری کو آپ نے پسند کیا اپنے لیے، آپ کی جو ہے یہ آپ کی چوائس بن گئی، حالانکہ چوائس آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ مجھے بیماری نہیں چاہیے،
لیکن آپ نے بیماری لیکن کو سر چوز یہ بھی کیا. تو دیکھیے سچ والا جی، یہ بھی تو دیکھیے، ہو سکتا ہے 500 سال پہلے ہمارے جو بھی پرکھے تھے ان کی مجبوریاں رہی ہوں، لیکن پچھلے کتنے وقت سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں بڑی بڑی سیلیبریٹیز نے اسلام قبول کیا ہے، اچھا اچھا ارے ان سنو کے اوپر تو وائٹ کوئی روز، تلوار نہیں سنو، لٹکتی تھی. ارے سنو نا وائٹ بھائی، بات سنو یہاں تلوار ایک کی چیز نہیں دکھاؤں ہوگی آپ کو، بھائی. یہ دیکھو، یہ دیکھ لو، یہ آپ کے شاہد خان صاحب ہیں، اس کو کہتے ہیں جلے میں نمک چھڑکنا. اب وہ ایسا کمنٹ کر رہے ہیں جس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کیوں آ رہا ہے؟ ان کیا کے سینے کمنٹ میں کیا کتنا تھا؟ زہر بھرا پڑا ہے. ہاں دیکھ رہے ہو؟ ارے عثمان بھائی ان کو چھوڑی جانے دیجیے ان کو. نہیں وائٹ روز جی، ابھی آپ نے بولا نا کہ 500 سال پہلے شاید پوروجوں نے کچھ چینج کر لیا ہوگا، ان کے پاس شاید چوائس نہیں رہی ہوگی. چوائس آپ کے پاس ہے، اور آپ نے ابھی یہ بات بولی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم جان کے قبول نہیں کیے یا ہم نے جان بوجھ کے اسے نہیں کیا. تو آپ سمجھیے نا، جو چیز آپ خود آپ کی چوائس میں نہیں ہے، آپ جان کے نہیں کر رہے ہو، تو وہ غلامی ہوئی ہے ایکچولی میں. نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جان بوجھ کر نہیں قبول کیا، ہم نے یہ کہا کہ ہمارے جو بھی پیچھے ہمارے باپ دادا تھے، انہوں نے جب ایک بار قبول کر لیا تو اس کے بعد سے آنے والی نسل در نسل ہماری آنکھیں تو اسی مذہب میں کھلی ہیں، ہماری پرورش اسی ماحول میں ہوئی ہے، اور آپ لوگ مطلب یار آپ تو ہم سوچتے ہیں کتنی کہ اتنی بات کتنے جلدی سے طریقے یہ سے. ختم ہو جائے گا. جی میرے بھائی سن لیجیے، ہم یہاں بات جلدی اور دیر کی نہیں ہو رہی ہے. آپ کم سے کم بیماری جو ہے سمجھنے لگ جائیں، تب جا کر بیماری دور ہوگی نا. آپ بیمار ہیں لیکن آپ یہ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ بیمار ہیں، تو آپ کا علاج کیسے ہوگا بتائیے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علم کے بغیر ایمان اصل میں ذہنی غلامی کہلاتا ہے. جی آپ سمجھے بات کو؟ علم کے بغیر ایمان ذہنی غلامی کہلاتا ہے. میں کہتا ہوں ایمان کو بعد میں رکھیں، علم کو پہلے رکھیں. علم پہلے ہونا لیکن چاہیے، سر ایمان بعد میں. یہ بھی تو سر اب آپ انگلش کو ہی لے لیجئے، ہے تو صرف یہ ایک ملک کی زبان، لیکن بولتی تو پوری دنیا ہے، تو کیا ارے میرے یہ بھائی یہاں ضرورت ہے تو کیا ہم اس کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ لوگ انگریزوں کے غلام ہیں؟ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں یار. ہم اگر انگریزی بولتے ہیں تو انگریزی پر ہمارا ایمان نہیں ہے بھائی. انگریزی ہمارا اللہ ہمارا رسول نہیں ہے بھائی. انگریزی ہماری مقدس کتاب نہیں ہے بھائی. ارے یار اتنی موٹی بات آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کیا انگریزی بولنے والا جی ہندوستانی، کیا وہ عربوں کا، ان کا کیا وہ انگریزوں کا غلام اس لیے ہے کہ انگریزوں کو وہ نبی کہتا ہے؟ انگریز اس کے نبی ہیں، اس کا رسول ہے. انگریز اس کے اللہ ہیں، وہ انگریزوں کی اطاعت کرتے ہیں نا. آپ عربی بولیے، عربی تو میں بولتا ہوں، میں عربی زبان کے خلاف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں یہ جو فکر ہے نا، یہ جو سوچ ہے، جس سوچ کو عربوں نے ہمارے دماغوں میں ڈالا، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور ہم ان کے ذہنی غلام بن بیٹھے. سوچئے ذرا.